اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ گزشتہ آیات کے اندر 2 سے 3 رکوع اہل کتاب کی خرابیوں پر اور ان کی بری عادات کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چاہے قبول کریں یا نہ کریں، آپ کا جو فریضہ ہے وہ ہے تبلیغ دین کا، تبلیغ احکام کا، کہ جو کچھ آپ کی پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے آپ نے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے آپ اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کیا کیجئے، پہنچائیے ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں بہت کم مقامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی تو یہاں آپ کے یا اس عنوان کے اندر آپ کے ایک خصوصی مرتبہ کی طرف اشارہ، کیونکہ رسالت جو ہے وہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو نبوت سے بلند۔ ٹھیک ہے، رسول اور نبی عام طور پہ تو یہ نا کہ یہ دونوں مترادفات ہیں، یعنی ایک دوسرے کی جگہ الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض محققین کے ہاں ان میں فرق ہوتا ہے کہ رسول وہ ہے جو صاحب کتاب بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اسی عنوان کو اختیار کیا گیا، یا اس سے پہلے کچھ آیات جو گزری وہاں پر اس عنوان کو اختیار کیا گیا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ تو یہاں بھی قریب مضمون وہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب کے ساتھ مخاطب کیا گیا کہ اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو چیز اتاری گئی آپ کی طرف آپ کی پروردگار کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر بالفرض آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو پہنچایا نہیں، رسالت اپنے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اب رسالت یہ جو جدید عربی ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے، رسالتن پیغام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس ہے وہ اس پر گواہ ہے، اور پھر تاریخ اسلامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کے اندر یعنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دیا، اور اس موقع پر جب انسانیت کی ایک بڑی اجتماع موجود تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا، گواہیاں بھی لی لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، پھر جب لوگوں نے گواہی دے دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہم اشہد، کہ اے پروردگار اب آپ بھی کیا رہے ہیں، گواہ رہے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور مطلب یہ کہ اس تبلیغ دین کے اندر آپ کسی قسم کی رکاوٹ سے یا مخالفت سے پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، تو یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ جو ہے نا وہ پہرا دیا کرتے تھے رات، حفاظت کی غرض سے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے اپنا جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اپنے حجرہ سے باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ واللہ یعصمک من الناس۔
تو یہ آیت اس وقت نازل ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب لستم علی شیء، یعنی تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو کس کو؟ تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی قرآن مجید۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سو کو وہ چیز جو آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ فاعل ہے کس کا؟ یزیدن کا، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر، انکار۔ مطلب یہ کہ اپنی بدعمالیوں میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کتاب اللہ کی جو آیات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ سوائے ان کے کفر میں اضافے کے اور ان کی سرکشی میں اضافے کے اور کسی چیز کا سبب نہیں بنے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ان کی اپنی بدعمالی۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ کیا نہ کریں، غم نہ کریں، افسوس نہ کریں کافر قوم پر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر تو کہا جا رہا ہے حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یعنی اقامت تورات اور انجیل کا مطلب کیا ہے؟ اقامت تورات اور انجیل کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہی در حقیقت کیا ہے؟ اقامت تورات اور انجیل، کیونکہ انجیل اور تورات دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں اس حوالے سے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی کیا ہے؟ اقامت تورات اور انجیل۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم۔ یہاں سے قانون نجات بیان کیا جاتا ہے، اور قانون نجات کیا ہے؟ قانون نجات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کی جو نجات ہے وہ کس پر؟ اس کی بنیاد کیا چیز ہے؟ ایمان، کیونکہ اس کی بنیاد ایمان بل۔ تو اس آیت کو جو ہے نا آیت، اس کا نام یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قانون نجات کو بیان کیا، آخرت کے اندر کامیابی کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخروئی کا جو معیار ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایمان باللہ ہے اور آخرت پر ایمان، یعنی اسی کے اندر سارے آگے پھر بات آ جائے گی۔ ان الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ آمنو جو ظاہری طور پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس کے ترجمے میں یہ چیز ملحوظ رہے گی، بے شک وہ لوگ جو سرسری اور ظاہری ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور وہ لوگ جو کواکب پرست، ستارہ پرست۔ ٹھیک ہے، صابئین یہ ان کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ ستارہ پرستوں کو کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی ایک قوم ہے۔ والنصارى، اور عیسائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی ان تمام میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے ان کے پروردگار، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہو، یعنی آئندہ کے حالات پیش آئیں گے ان کا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور گزشتہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کوئی غم وغیرہ ان کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو ذکر کر دیا، تو اس ابتدا اور انتہا کو بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، درمیان میں جتنے بھی ایمانیات ہیں وہ تمام ان میں شامل ہیں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا
اور ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ اب ہم نے تو ان سے حال لیا تھا کہ وہ رسولوں کی پیروی کریں گے، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آتے بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی، ٹھیک ہے، جو ان کی منشا کے خلاف ہوتی، یعنی جو ان کے نفسوں کو پسند نہ آتی، تو پھر کیا ہوا، فریقاً کذبوا وفریقاً، تو ایک جماعت نے تکذیب کی، وفریقاً یقتلون، اور ایک جماعت کیا کرتے ہیں، یعنی انبیاء کی ایک جماعت کی انہوں نے تکذیب کی، اور انبیاء کی ایک جماعت کو انہوں نے کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان پر کوئی سزا، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تب یہ کہ اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود ان پر کوئی آزمائش، کوئی فتنہ، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا، تو وہ کیا ہو گئے، اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا، ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، یعنی ان کی توبہ قبول ہوئی لیکن وہ پھر اسی حالت پر رہے، تو ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر وہ کیا ہو گئے، اندھے بہرے ہو گئے ان میں سے بہت سے لوگ۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تب یہاں سے بنیادی طور پر دو عقیدوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو آگے جتنی بھی آیات آ رہی ہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب اہل کتاب میں اب تک تو جو خطاب تھا نا زیادہ وہ اہل کتاب میں سے یہود سے متعلق، اب یہاں سے آگے جو خطاب ہے وہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں سے متعلق۔ ان کے ہاں دو عقائد مشہور، ایک تو یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ الوہیت، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیا قرار دیتے ہیں، الہ قرار دیتے، معبود قرار دیتے، یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان میں حلول کر لی۔ اور دوسرا عقیدہ تھا تثلیث کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدائی جو ہے نا وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کی تشریحات مختلف ہیں کہ تینوں میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے، یہ تینوں مل کر خدائی کا ایک جز، یہ تینوں میں سے ہر ایک خدائی کا ایک جز ہے۔ تو ان دو عقیدے عقائد کی آگے جو ہے نا آیات کے اندر تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام وہی کیا ہیں، پروردگار ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو کہ میرے بھی پروردگار ہیں اور تمہارے بھی پروردگار ہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ بے شک جس شخص نے شریک ٹھہرایا کسی کو اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا انہ من یشرک باللہ، اس کے بارے میں دو قول، ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کلام کا حصہ ہے کہ انہوں نے کہا نا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ، ایک قول تو یہ۔ دوسرا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ مستقل کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا حصہ نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنا قول ذکر کر دیا کہ اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، وہ تو خود کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور خود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ معبود ہوتے تو معبود کیسے ایسے کر سکتے؟ دوسری چیز، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ہم عیسائیوں میں سے ایک جماعت وہ عقیدہ تثلیث کی قائد کہ خدائی جو ہے نا وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام، یعنی خدائے تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، اور بعض کے نزدیک
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ذات باری تعالیٰ اور حضرت مریم، ان تین چیزوں کا نام. ٹھیک ہے. اب عیسائیوں میں سے جو یعقوبیہ اور ملکانیہ ہیں، ان کے مختلف فرقے ہیں نا آگے، ان کی مختلف تفصیلات. ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ یہ الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، اور جو نستوریہ طوا کے ساتھ اور مرکوسیہ قاف کے ساتھ یہ عقیدہ تثلیث کے قائل. یعقوبیہ اور ملکانیہ یہ عقیدہ الوہیت کے قائل ہیں، اور نستوریہ اور مرکوسیہ یہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیا ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرے. وما من الہ الا الہ واحد. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی ایسی بات، یعنی یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وما من الہ الا الہ واحد، کہ معبود تو صرف ایک ہی ذات. وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور اگر وہ باز نہ آئے اپنی بات سے تو پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، وہ کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول. ٹھیک ہے. اور اب یہاں سے ان کی تردید کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. یعنی کمالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو معجزات ہم نے ان کو عطا کیے وہ اس سے پہلے مختلف انبیاء کو عطا ہوتے رہے ہیں. پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہی کام اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء سے بھی لیا. ٹھیک ہے. وہ بھی چیزوں کو زندہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. وامہ صدیقہ، اور جہاں تک ان کی والدہ کی بات ہے وہ تو کیا ہیں؟ صدیقہ ہیں. کانا یأکلان الطعام. اور رہی بات ان کے معبود ہونے کی، الہ ہونے کی، تو وہ دونوں تو کیا ہیں؟ یأکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی بشر ہوگا اس کے ساتھ یہ ضروریات لگیں گی، یعنی حوائج بشریہ میں سے ہیں. تو جو یعنی وہ بھی اپنی غذائی ضروریات کے لیے ان چیزوں کے محتاج ہوتے تھے. تو جو محتاج ہوگا وہ الہ نہیں ہو سکتا. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. اور دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، آیات. ثم انظر، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں، کہاں بھٹکے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے کسی نقصان کی، ولا نفع، اور نہ ہی تمہارے لیے کسی فائدے کی. اور پھر خود جبکہ نصارہ کا اپنا عقیدہ ہے کس چیز کا؟ صلب کا. یعنی جو نصارہ کے وہ گروہ جو کس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دی گئی؟ پھانسی دے دی گئی تھی، پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو پھر یعنی وہ ذات معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اگر اس عقیدے کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جو ہے نا وہ کیا نہیں کر سکے، اپنے آپ کو دشمنوں سے نہیں بچا سکے. ٹھیک ہے. اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے.
اور یہود کے ضرر اور نقصان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، پھر وہ دوسروں کے جو یعنی اپنے ساتھ جن کے ساتھ یہ معاملہ یعنی جیسا کہ انہوں نے گمان کیا ان کے عقیدے کے مطابق، پھر وہ دوسروں کے لیے یہ چیزیں کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہے، ان کا اپنا عقیدہ نا، یعنی اہل اسلام کا تو عقیدہ یہ نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب غلو نہ کرو فی دینکم اپنے دین میں غیر الحق نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم اور ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو قد ضلوا من قبل جس سے پہلے گمراہ ہوئے، واضلوا کثیرا اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل اور وہ گمراہ ہوئے بہک گئے سیدھے راستے سے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم۔ ٹھیک ہے، اب غلو فی دین کی مثالیں کیا ہیں جو گزشتہ آیت میں جس سے منع کیا جا رہا ہے؟ غلو فی دین کی مثال جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تفرید سے کام لیا کہ انہوں نے ان کے مقام سے ان کو کم کر دی، ٹھیک ہے، اور ان پر تہمتیں لگائیں، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بہت زیادہ بڑھا کر پیش کر دی، ٹھیک ہے، وہ یعنی ابدیت سے کہاں لے گئے، الوہیت میں لے گئے، تو اس سے منع کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت کیے گئے وہ لوگ جو کافر ہیں بنی اسرائیل میں سے، یعنی بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب، علی لسان داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، وعیسی ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، یعنی وہ لوگ جو اصحاب السبت سے جنہوں نے ہفتے کے دن کے حکم کے بارے میں تعدی کی، نافرمانی کی، ان پر لعنت کی حضرت داؤد علیہ السلام، اور وہ لوگ جو ایسے اسی صورت میں آگے آ بھی جائے گا اصحاب مائدہ ہیں کہ جن سے کہا گیا تھا کہ جتنا کچھ دسترخوان پر آپ کھا لیں ذخیرہ نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس حکم میں نافرمانی کی تو ان پر کیا کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ تو اسی طرف اشارہ ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے بنی اسرائیل میں سے کفار حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سبب سے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں بچتے تھے، نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے جو وہ کرتے، لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی وہ باز نہیں آئے اپنے برے کاموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برے جو وہ کیا کرتے تھے، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سو کو کہ وہ دوستی رکھتے ہیں، یتولون وہ محبت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برا ہے وہ چیز جو آگے کیا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، یعنی جو آگے انہوں نے پہنچائی اپنے نامہ اعمال میں، وہ چیز بری ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں یہی لوگ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی حسر کے لیے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور والنبی اس پیغمبر پر، وما انزل الیہ اور جو کچھ اس پر اتارا گیا، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء اور کفار کو دوست نہ بناتے، پھر بھی ان کے حق میں بہتر ہو جانا تھا، لیکن ولیکن کثیر منہم فاسقون، ان میں سے تو اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضابطہ مختلف ادوار کے حوالے سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پائیں گے اشد الناس عداوتاً، لوگوں میں نفرت کے اعتبار سے سخت، دشمنی کے اعتبار سے سخت، کن لوگوں کو، کن لوگوں کے لیے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے جو لوگ دشمنی میں سخت ہیں وہ کون ہیں، الیہود والذین اشرکوا، جو کہ یہودی ہیں اور مشرک، یعنی ان کو آپ اسلام دشمنی میں زیادہ سخت پائیں گے،
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ پائیں گے اقربہم مودۃ للذین آمنوا، اہل ایمان کے ساتھ محبت میں قریبی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم کیا ہیں، نصارہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مدح علی الاطلاق نہیں ہے، یہ جو ان کی تعریف کی جا رہی ہے نا کہ وہ ایمان والوں سے زیادہ قریب ہے، تو یہ مدح اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہود اور مشرکین کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ مدح علی الاطلاق نہیں ہے کہ وہ لوگ اہل اسلام کے زیادہ قریب ہیں، مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، جو عیسائی ہیں، بلکہ کیا ہے، ان کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ مدح اضافی ہے کہ مشرکین اور یہود کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان میں جو مسلمانوں کے بارے میں نفرت ہے، عداوت ہے، وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کی ان کی بنسبت ذرا قریب ہے مسلمان۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہ چیز ہمیں بظاہر نظر آتی ہے، مسلمانوں نے دو مرتبہ جو ہے نا حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب حبشہ میں جو نجاشی تھے وہ کس پر؟ دین عیسائیت پر، تو اس معنی میں یہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے بھی مراد وہ نصارہ ہیں جو اپنی تعلیمات پر کیا ہوں، برقرار۔ ٹھیک ہے، مطلق وہ مراد نہیں۔ ذالک بان منہم قسیسین، ٹھیک ہے، کس سبب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں درویش لوگ موجود ہیں، صوفیاء موجود ہیں، ورہبانا، اور اہل علم لوگ موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ کیا نہیں کرتے؟ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ٹھیک ہے، ابھی اسی کا حصہ ہے کہ اب اس کا واقعہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس وقت مشرکین نے مکہ سے لوگ بھیجے نجاشی کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ہیں، یہ بددین ہو کر ان کے گمان کے مطابق آپ کے پاس آ گئے، ان کو آپ ہمارے سپرد کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے ساری بات سنی، اس نے کہا کہ میں ایسے تو ان کو آپ کے سپرد نہیں کروں گا جب تک میں ان سے وضاحت نہ لیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو مسلمانوں کی جو ایک جماعت آئی ہوئی تھی ان کو وہاں پر بلایا گیا، تو انہوں نے تعارف کروایا سارا اپنا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر تقریر کی اور اسلام کی جو کچھ نمایاں خصوصیات تھیں وہ بتائی، اور پھر انہوں نے مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا چاہا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی۔ تو پھر نجاشی نے کہا کہ یعنی جو کچھ آپ کی اس کتاب میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو جیسے روایات میں کہ اس نے ایک تینکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ اس سے نہ زیادہ ہے نہ کم۔ ٹھیک ہے، یہی چیز اصل تعلیم۔ تو اسی قصے کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے یہ آیات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، وہاں جتنے بھی لوگ موجود۔ تو اب یہ یعنی نجاشی اور اس کے وزراء میں سے، تو اب اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو اتاری گئی پیغمبر کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، کہ آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو کہ وہ کیا ہوتی ہیں؟ آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، یعنی ان سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے اور ہمیں لکھ دیجئے شاہدین، کس کے ساتھ؟ گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کہ ہمارے لیے کون سا عذر رہ جاتا ہے؟ وما لنا، کیا ہے ہمارے لیے؟ لا نؤمن باللہ، کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو چیز ہمارے پاس پہنچی حق میں سے، یعنی ہمارے لیے کون سا عذر ہے کہ ہم ان پر ایمان نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے مع القوم الصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو ان کی اس قول کے سبب جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیک لوگوں کا، محسنین کا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی لوگ جو ہے نا وہ کیا ہیں، اہل دوزخ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے نا ان کا قصہ یہ مکمل ہو۔